جو بھی میڈیکل ایکسپرٹس دنیا میں بیٹھے ہیں، سائنٹسٹ بیٹھے ہیں، وہ سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو کوئی ویکسین نہیں نظر آ رہی. یعنی اگر ہم نے اس کا علاج کرنا ہے کرونا وائرس کا، تو ابھی تک تو کوئی علاج نہیں ہے. وہ تب علاج آئے گا جب ایک ویکسین نکلے گی. وہ اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو وہ ویکسین ہی نکلنے لگی. تو اگر اس سال تک ویکسین نہیں نکلنے لگی تو اس کا مطلب کہ کرونا وائرس کہیں جانے نہیں لگی. اگر ہم لاک ڈاؤن بھی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ لاک ڈاؤن کا فائدہ یہ ہوتا ہے، کیوں لاک ڈاؤن کا، یہ بھی پھر سے میں لوگوں کو بار بار چیزیں کہتا ہوں، لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. جیسے لوگ جمع ہوتے ہیں، جب لوگ اکٹھے ہوں تو اس میں وائرس تیزی سے پھیلتی ہے. اس لیے ہر وہ چیز کریں جدھر لوگ جمع نہ ہوں. اس لیے جو اس کی آخری چیز ہے وہ لاک ڈاؤن ہے. لوگوں کو بند کر دیں، لوگ جمع نہیں ہوں گے، وائرس کا پھیلنا رک جائے گا. لیکن کیا وائرس ختم ہو جائے گی؟ اب دیکھ لیں دنیا میں جدھر لاک ڈاؤن ہے، ووہان پروونس جدھر چائنا نے سب سے کامیاب لاک ڈاؤن کیا تھا، ادھر بھی ایک سپائک آ گئی ہے، وائرس پھر سے آ گئی ہے. ساؤتھ کوریا جس نے لاک ڈاؤن کر کے فلیٹ کرو کر دی تھی، مطلب یہ کہ کوئی نئے کیسز نہیں آ رہے تھے، وہاں ایک دم پھر سے کیسز شروع ہو گئے، ایک اور سپائک آ گئی ہے. سنگاپور میں بھی یہی ہوا. ابھی جرمنی نے تھوڑا سا جب لاک ڈاؤن زیادہ کھولا تو ادھر بھی ایک نظر آ رہا ہے سپائک. تو اس کا مطلب کہ وائرس تو ہے، جب بھی لوگوں کو آپ موقع دیں گے ملنے کا، وہ وائرس پھر سے واپس آ جائے گی. تو ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ live with the virus. اس سال تو یہ ہم طے کر لیں کہ ہم پاکستانیوں نے باقی دنیا کی طرح بھی اس وائرس کے ساتھ گزارا کرنا ہے.